نصیحت ہے پیری فقیری کے چکروں میں پڑ کر کے اپنے آبرو اور عزت اور ایمان کو لٹانے والوں، اللہ سے توبہ کرو۔ نہ کوئی خان صاحب کام پہ آئیں گے، نہ کوئی شیخ صاحب آئیں گے، نہ کوئی شیخ، نہ سید، نہ مرزا، نہ پٹھان۔ اللہ کی یہ توحید، اس کو سمجھو، اپنے ایمان کو صاف کرو، ستھرا کرو، اور عقیدے کو اس طرح سے بناؤ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اس طرح سے عقیدہ بتاؤ، اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت علی، ان کی طرح ہمارے ایمان اور عقیدے ہونے چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ توحید کی جو دولت، یہی تو میں بتا رہا تھا، اور یہیں سے توحید کی جو دولت ہے یہ بڑی اہم ہے، اس کی حفاظت کرو اور اس کو پڑھو، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے کے اندر صرف نماز کی دعوت نہیں دی، روزے کی دعوت نہیں دی، حج کی دعوت نہیں دی، زکوٰۃ کی کسی کی نہیں، صرف اور صرف عقیدے توحید کو نکھارا، سمجھایا اور سیقل بنایا، اور اتنا مضبوط بنایا کہ یہ توحید کا جب نور دل کے اندر آتا ہے تو دل کو سرور ملتا ہے، قرار ملتا ہے، چین ملتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی جب تپتے ہوئے ریگزاروں کے اوپر گھسیٹے جاتے تھے، اور ان کا جو کفیل تھا، ان کا جو مالک تھا، جب ان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کر کے جب کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا انکار کر دے محمد کی دعوت کا صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کر دے، لیکن وہ عہد چلاتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، نہیں انکار کرتے۔ بعد میں جب آزاد ہوئے تو لوگوں نے پوچھا بلال تکلیف نہیں ہوتی تھی تم کو؟ اتنے ستائے گئے، تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کہنے لگے جب وہ ہمیں مارتا تھا اور گردن کے اوپر جب کھڑا ہوتا تھا، اور جب میں اللہ عہد کہتا تھا تو میں ساری تکلیفوں اور سارے دردوں کو بھول جایا کرتا تھا، مجھے کچھ نہیں یاد ہوتا تھا، نہ مجھے درد کا احساس ہوتا تھا، نہ کسی دکھ کا، نہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ دولت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو، اور یہ دولت اہل حدیثوں کے پاس ہے، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن ہم اس دولت کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، ہم اس دولت کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ اس دولت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کریں، وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن میں تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ چار صفات کہ ابراہیم امت تھے، تنِ تنہا جب کسی کو انجمن کہا جاتا ہے، بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہ لقب ہوتا ہے، اور جن کو اللہ خود ملقب کرے، لقب دے، ان کا ٹائٹل بتائے اور کہے إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم اکیلے تھے پوری دنیا میں، اللہ نے کہا یہ اکیلے ایک امت تھے۔ مطلب امت کے اندر جتنے بھی خصائل، جتنے بھی کمالات، جتنے بھی اچھائیاں، جتنی بھی خوبیاں ہزاروں لاکھوں مل کر کے جن کے اندر ہوتی ہیں ایک امت بنتی ہے، وہ تنہا خود حضرت ابراہیم ان کمالات کے اور ان صفات کے خود اکیلے مالک تھے۔ یہ کیوں اللہ نے یہ خطاب دیا پتہ ہے؟ اسی توحید کا تقاضا تھا، انہوں نے توحید کے تقاضے کو پورا کیا۔ اور کیسے پورا کیا؟ سیرت پڑھو، ان کی تاریخ پڑھو، دہتے ہوئے انگارے سامنے، پرندہ بھی اگر اڑے تو جھلس جائے، کیوں؟ منجنیق کے اوپر بدھے ہوئے رسیوں سے دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، جلا دو، ختم کر دو، توحید کی آواز بند کر دو۔ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اللہ، اس موقع پر ایسے عالم میں بھی منجنیق میں بدھے ہوئے کہ رسی کھینچی جائے اور آگ کے گڈھے میں چلے جائیں، اللہ اکبر، اللہ جبریل کو بھیجتا جاؤ، ذرا ٹٹولو میرے بندے ابراہیم کے دل کو، ٹٹولو کہ کہیں کچھ کمی امی تو نہیں ہے۔ حضرت جبریل آئے، کہے میں شدید القوا ہوں، میری پرواز، میری طاقت، میری قوت اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے، ایک پر ماروں تو یہ فوری طور پر ٹھنڈی ہو جائے گی آگ۔ اگر آپ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، میری مدد کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو یہاں سے نکال کر ایسی جگہ لے جاؤں کہ آپ کا نام و نشان نہ پائیں، آرام سے میں اٹھا لوں گا۔ اللہ اکبر، سیدنا ابراہیم نے کیا نہیں سوچا ہوگا، لیکن انہوں نے تو یہ بھی سوچا ہوگا کہ جبریل یہ آیا کیوں ہے،
یہ تو لا یعصون میں ہیں کہ رب کے کسی حکم کی نافرمانی بھی نہیں کرتے. جب اللہ کا اشارہ ہوتا ہے جب ہی یہ اٹھتا ہے اپنی جگہ سے, سدرۃ المنتہا سے پرواز بھرتا ہے اسی وقت جب رب کا اشارہ ہوتا ہے. یہ سدرۃ المنتہا چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے, کیوں آیا؟ اللہ نے بھیجا ہوگا. سمجھ گیا اللہ کا خلیل, اور نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل, تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے توحید. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے, نہ جبریل کی ضرورت نہ کسی کی ضرورت. کہا تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے, تیرے نصرت کی ضرورت نہیں ہے. حسبی اللہ ونعم الوکیل, میرے لیے میرا محافظ اللہ ہی کافی ہے. یہ ہوتی ہے توحید کا تقاضا ہے. یہ روتے ہو, بچہ نہیں پیدا ہوا, تاگے باندھو, تعویذ باندھو, مولوی صاحب جھاڑ پھونک کر دو, کمر میں باندھو, پیر میں باندھو. حکیم الامت نے لکھا ہے, پتہ نہیں قرآن کی ایک آیت لکھی ہے کہ وہ آیت کریمہ لکھ کر عورت کی کمر پہ باندھ دو, درد زہ کم ہو جائے گا, حمل کے وقت جو درد ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. حکیم الامت کی پوڑیا ہے. نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو حکیم الامت لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. خیر وہ مر گئے, اللہ کے ساتھ ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے جس کے وہ مستحق تھے. اس لیے گل میں, گلشن میں, نسیم سحری میں بلبلو دیکھ لو کہ گھات میں صیاد نہ ہو. یہ شیطان ہے جو تمہاری گھات میں, موحدین کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے, چولے بدل بدل کر ہماری آل اولاد کو, ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے. سیدنا ابراہیم کو اسی لیے توحید کے تقاضے کو پورا کیا تو اللہ نے انہیں امت کا خطاب دیا. اکیلا ہمارا ابراہیم امت ہے, قانتا للہ, رب کا فرما بردار ہے, رب کا ہی حکم ماننے والا ہے, رب کے علاوہ اس کے اوپر کسی کی فرما روائی کا اثر نہیں ہوتا ہے. قانتا للہ حنیفا, بیزاری ظاہر ہے سب سے مڑ کر, سب کو لات مار کر, ٹھوکر مار کر صرف اللہ کی طرف. اور صفت بیان کی آخری صفت کیا تھی معلوم ہے؟ وما کان من المشرکین, وما کان من جہاں بھی ابراہیم کا تذکرہ آیا ہے, یہودیوں کو اللہ نے اگر تعلیم دی ہے, نصارہ کو پلٹنے کا حکم دیا ہے, تو یہی کہا ہے کہ ابراہیم بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ارے پیروی کرنی ہے, تو اپنی پیروی کی بات کر رہا ہے, یہودیوں کی کرو, نصرانیوں کی نہیں. بل ملت ابراہیم, ابراہیم کے دین کی پیروی کرو, کیونکہ ابراہیم مشرکوں میں سے. اے دنیا کے لوگوں, پیروی کرنی ہاؤ, جماعت اہل حدیث کی پیروی کرو, کیونکہ جماعت اہل حدیث اللہ کا فضل و کرم ہے. علماء کی موجودگی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم گنہگار ہو سکتے ہیں, ہم میں 72 عیب ہو سکتے ہیں, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث گنہگار ہو سکتا ہے, بے نماز, لیکن وہ مشرک, قبر پرست, درگاہ کی پرستی پوجا یا بدعقیدگی, الحمدللہ اہل حدیث ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یارو؟ دعا کیا کرنا اپنی آل اولاد کے لیے کہ اللہ مجھے بھی اور میری آل اولاد کو شرک سے بچانا, کیونکہ شرک جو ہے یہ وہ گناہ ہے, یہ وہ زہر ہے, یہ وہ زہر ہے جو معلوم ہے میٹھے کنویں کو بھی زہر آلود بنا دیتا ہے. ذرا بھی قطرہ. تم کہتے ہو نماز پڑھتا ہے, روزہ کرتا ہے, حج کرتا ہے, ارے تھوڑا سا اگر یہ عقیدہ رکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, سب کی سنتے ہیں, اور ان کے بہانے ہمارے بزرگان دین بھی درگاہوں میں سنتے ہیں, تو کیا ہو گیا ہے تو مسلمان. میں کہتا ہوں بریانی اگر سجی سجائی تھال میں, سینی میں آپ کے سامنے رکھی ہو, پیاس اور بھوک لگی ہو آپ کو کہ جان یہاں حلق میں پہنچی ہو بھوک کی وجہ سے, اور کوئی لائے بریانی اپنے سامنے رکھ دے کھانے کے لیے, کہے آئیے, جیسے ہی ہاتھ بڑھا ویسے ہی اس نے کہا حضور اس کے ایک کونے میں ایک قطرہ زہر کا پڑ گیا ہے, یا میرا چھوٹا سا بیٹا پیشاب کر رہا تھا اس کی کچھ چھینٹیں پڑ گئی ہیں, مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے اعلیٰ حضرت کوئی لقمہ اس میں سے اٹھائیں گے؟ کیوں نہ کہا وہی لقمہ ہمارے موت کا سبب نہ بنے. اس لیے آپ کہیں گے بھیا تمہاری ضیافت سے تو ما سلامہ ہی بہتر ہے, آپ اپنی ضیافت اپنے پاس رکھو, مجھے بھوک نہیں لگی ہے, میں نہیں کھانا کھاؤں گا. ہیں عزیزان محترم, آپ اپنی جان کا اتنا اہتمام کرتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا آپ کو کوئی اہتمام نہیں ہے. ایرو گیرو نتھو خیرو جمن شبرادی دعوت دے, تبلیغ کرنے. تبلیغ کس چیز کی کر رہا بھیا؟ پتہ ہی نہیں ہے تجھے دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, عقیدہ کیا ہے. تیرے بڑے مولانا کو پتہ نہیں ہے, ابھی تک وہ یہیں ٹھہرا ہوا ہے کہ وہ مولانا. یہ ٹھہرنے پر ایک بات یاد آئے گی مجھے, ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں,
اب ہمارے علماء جانتے ہیں شبلی صاحب، حضرت شبلی نہیں، علامہ شبلی نہیں ہے، وہ شبلی صوفیہ میں سے گزرے، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے صوفی۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضور مرید ہونا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ حضرت نظام الدین اولیاء کی کتاب فوائد الفواد، اس کا اردو ترجمہ پروفیسر نظامی نے کیا ہے دلی کے اندر، اس کے اندر اردو ترجمے سے میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، وہاں سے نقل ہے کہ انہوں نے لکھا کہ جب ان کی خدمت، اور یہ واقعہ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں، ان کے ہاں ایک کتاب میرے پاس میری لائبریری موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اسی حوالے سے۔ تو انہوں نے لکھا کہ صوفی شبلی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، پڑھو کلمہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا، شبلی صاحب نے کہا ایسے نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اعظم گڑھ کے ایک شبلی نعمانی ہے، میں ان کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، کبھی معاذ اللہ کوئی تیلی لگا دے اور کہہ دے کہ جناب علامہ نعمانی صاحب کو یہ بات کہہ رہا، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ یہ صوفی تھے شبلی، حضرت شبلی۔ کہا پڑھو کلمہ، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا نہیں میں ایسے لوگوں کو مرید نہیں کرتا۔ کہا پھر؟ کہا کلمہ ایسے پڑھو جیسے میں کہتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے مرید جو ہونے آیا تھا کہا اعوذ باللہ، کس بدبخت کے پاس آ کر کے میں مرید ہونا چاہ رہا ہوں، یہ تو اپنا کلمہ پڑھا رہا ہے، ابے تو مسلمان بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں بیعت کیسے کروں؟ کہا خلاص پھر تو تیری بیعت میں نہیں کروں گا، چل نکل یہاں سے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، کہا حضور مرید کر لیجئے۔ کہا کلمہ پڑھو، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا نہیں ایسے نہ پڑھو، بلکہ پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ تو وہ ہنسنے لگا، کہا لگا کر، مرید جو ہونے آیا تھا وہ ہنسنے لگا۔ تو شبلی نے کہا ہنس کیوں رہا، کیا بات ہے، ہنس کیوں رہا ہے، یہ ہنسنے کی چیز ہے؟ کہا بالکل ہنسنے کی چیز ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی آپ رسول اللہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کو بہت کچھ سمجھ کے آئے تھے، ابھی آپ رسول اللہ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ کہا ہاں تو ہے مرید کے لائق، میں تجھے مرید کروں گا۔ تو یہ جو پیری، مریدی، ایت، بیعت، نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی، فلانی ڈھکانی، یہ سب پاکھنڈ ہے، یہ سب صوفیہ خانقاہ اور یہ اور وہ، یہ سب پاکھنڈ ہے، یہ سب مکر ہے، فریب ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، بیوی بچے سب کے لیے دعائیں کرو۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی درد کے دل کا درما کا، وہی بیماریوں کو شفا دینے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر کسی کو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت کو ٹالنے والا وہ مزار والا نہیں ہے، وہ قبر والا نہیں ہے، وہ پیر نہیں ہے، وہ مرشد نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن تم سے مطالبہ کرتا ہے، تو قرآن تم سے کہتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ فلا راد فلا نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اس کو دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی بھی، اور اللہ جب کسی کو خیر دے اس خیر کو روکنے والا بھی اللہ کے سوا، اسے اللہ کے فضل کو کوئی روکنا چاہے اللہ کے سوا کوئی روک سکتا؟ یاد رکھو وہی ہے، مالک الملک ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی ہم کو تعلیم دی ہے، یہی درس دیا ہے۔ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ آپ کی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ مرنا، جینا، اوڑھنا، بچھونا، زندگی، موت، سب کچھ اللہ کے لیے۔ ایک عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو اس لیے نہیں کہ یہ میرا شوہر ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے نبی، میرے اللہ کا یہ حکم ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی باتوں کو تسلیم کرو، مانو جو حق باتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اپنے نبی کی باتوں کو مانا، صحابہ کی۔ اس لیے
تاکہ اسے اس کے اوپر اجر ملے۔ ایک شوہر اگر اپنے بیوی کو کما کر کے محنت مزدوری کر کے دھوپ کی تمازت گرمیوں میں اور سڑکوں پر روڈوں پر چل کر محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے بھی لا کر کے 2 لقمے اگر اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے تو اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بھی توحید کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے کہ آپ اپنی شادیاں، آپ اپنے وواہ رسم و رواج کو لات مار کر، کفر سے منہ موڑ کر، حنیفاً جس طرح اللہ نے فرمایا کفر سے، غیر اللہ سے منہ موڑ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وما کان من المشرکین، نہ خود مشرک تھے نہ مشرک کے راستوں پر تھے۔ ہمارا اہل الحدیث ہونا، ہمارا موحد ہونا اسی وقت ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے، اسی وقت ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے جب ہمارا اوڑھنا بچھونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ کہ جناب علی حضرت عبد الرحمن بن عوف آ رہے ہیں، اللہ کے حبیب نے زعفران کی زردی دیکھی جسم پہ لگے ہوئے، کہا کیا کیا ہے تم نے؟ کہا اللہ کے نبی شادی کی ہے۔ کیا کری ہے؟ شادی کی ہے۔ کہا اچھا دیکھیے آپ شادی، عبد الرحمن بن عوف، وہ واقعہ لمبا ہے میں نہیں جاؤں گا، لیکن شادی کر رہے ہیں اور خود مدینہ منورہ کے اندر پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، خود ان کو بھی خبر نہیں۔ آج مولانا صاحب کی اجازت کے بغیر آپ اپنے بیٹے کا نکاح کسی اور مسجد والے سے پڑھوا لیں، اس مسجد میں تو آپ کی جنازہ کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے مولوی صاحب۔ کیا بھائی خوشیوں میں فلانے مولوی سے نکاح پڑھواتا، جنازہ مرنے پر مجھ سے پڑھوا رہا ہے؟ نہیں پڑھوائے گا وہاں۔ یہ مزاج بہرحال صحابہ کا کہ شادی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں، تو یہ شادی اور اتنی سادگی کچھ نہیں پتہ۔ آج ہم شادی کر رہے ہیں، جہیز ہے اور پتہ نہیں گھوڑے ہیں اور جوڑے ہیں اور کیا ہیں، کپڑے، اس کی ویڈیوگرافی ہوتی ہے، ڈھول تاشے، یہ ہوتا ہے آپ لوگوں میں کہ نہیں ہوتا یہاں پہ؟ اعوذ باللہ۔ پھر اہل حدیث نام کٹ کرواؤ، یہ کون سی بات ہوئی جناب یار؟ اہل حدیث کیا آمین رفع الدین بس سینے پہ ہاتھ باندھ دیا آمین کے لیے یہ اہل الحدیث؟ نہ 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 نہ، اسے اہل حدیث نہیں کہتے، اسے اہل حدیث نہیں کہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ پختہ، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طریقے سے اسلام میں، سلامتی کے اس دین میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ یہ نکاح پڑھوانا ہوا تو ٹوپی شوپی لگا کے مولوی صاحب کے سرما ورما لگا کے مسجد میں پہنچ کر کے نکاح پڑھوا لیا۔ آج کل یہ بھی بہت فیصلہ چل رہا ہے، مسجد میں نکاح ہو رہا۔ مسجد ہے وہ اللہ کا گھر ہے، وہ شادی بیاہ کا اکھاڑا بنایا ہوا تم نے؟ نہیں مسجد میں نکاح ہوگا، مولوی صاحب کریں گے۔ اچھا، اور اس کے بعد جب وہاں سے دولہا نکلتا پینٹ شینٹ ٹائی فائی لگا کر کے ویڈیوگرافی، پٹاخے پھول ہو، جناب علی وہ ایسے پنڈالوں میں کرتا ہے، شادی محلوں میں کرتا ہے۔ یہ منافقت ہے، یہ دوغلا پن ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسهم۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو اور وہاں پنڈال میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ گاڑی کی چابیاں، عمارت، گھر کی زمین جائیداد، یہ وہ سب جہیز کے نام پر حرام ہے۔ یہ حرام، یاد رکھو حرام ہے۔ بارات کے نام پر جو حرام خوریاں کر رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں تمہیں اگلنا پڑے گا۔ ایک ڈش نہیں، مرغ، وہ لولی پاپ آتا ہے، ٹانگوں، مرغیاں بھی پریشان ہیں، کتنی ٹانگیں، اللہ نے تو 2 ہی دی ہیں، کہاں سے 10 ٹانگیں لگائیں کہ ایک دسترخوان پہ 10 ٹانگیں گھسیٹے جا رہا، بکرے کا، پھر پلاؤ، پھر زردے، پھر مٹھائیاں۔ ساؤتھ انڈیا میں آپ تو دیکھیں، مولانا لوگ جاتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کس طرح سے شادیاں ہوتی ہیں۔ 75-80 قسم کی مٹھائیاں اور میٹھے حیدرآباد میں پکتے ہیں، بریانی کی ڈیگیں، فلانی، یہ وہ۔ اور ہم لوگ بھی کم میں تھوڑی ہیں، یہاں بھی آپ حضرات بھی اللہ سے توبہ کرو، شادیوں کو آسان بناؤ، شادیاں آسان بناؤ تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج زنا سماج کے اندر کینسر بن چکا ہے۔ ہماری جوان لڑکیاں اسکولز میں، کالجز میں، باہر میں، کہیں بھی، گھروں کے اندر بھی، گاؤں اور دیہاتوں کے اندر بھی محترم زنا کاریاں عام ہو گئی ہیں۔ زنا بہت آسان ہو چکا ہے، بہت سہل ہو چکا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے درخواست کروں گا، میں اپنے بڑے لوگوں سے، ذمہ داروں سے درخواست کروں، اللہ کے لیے میں اپنے علماء، خطبہ، مساجد کے اندر میں ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لیے اس موضوع کو ہندوستان کے اندر خاص طور سے اسے ایشو بنایا جائے، اس کے لیے قرارداد پاس کی جائے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران بیٹھیں، میں ان سے دستبستہ گزارش کروں گا کہ محترم اس کے لیے قرارداد پاس کیا جائیں، علماء کو تیار کیا جائے۔ کوئی نکاح نہیں پڑے گا اگر کوئی ڈھول تاجے باجے جہیز کے ساتھ، کوئی نکاح نہیں پڑے گا۔
حرام ہے یہ. شادی آسان کرو. 4 آدمی 10 آدمی گھر میں بیٹھ گئے, نکاح ہو گیا, ولیمہ لڑکے کے اوپر ہے. یہ کتنی بڑی بے غیرتی اور بے شرمی ہے کہ لنگی اور پجامے تک بیوی لے کر کے آوے. پلنگ لا رہی ہے, مسہری لا رہی ہے, گدے لا رہی ہے, صوفے لا رہی ہے, گھڑیاں لا رہی ہے, کاریں لا رہی ہے. بھائی اتنا بیکار آدمی کو تم نے اپنی لڑکی دی کیوں؟ دے کیوں انٹرنیشنل بھکاری کو, فقیر کو, قلاج کو؟ بند کرو ایسے لوگوں. یہ توحید نہیں, یہ توحید کے تقاضوں سے دور تقاضے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ مانگنے کے لیے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ پہنچتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی, کئی دفعہ کہتے کہتے زبان پہ کلمات رک گئے تھے. ہمت پڑی, کہنے لگے مجھے فاطمہ کیسے کہہ دیں, چچیرا بھائی ہے. آج کا ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم تو گریبان پکڑ لیتے, کبھی گھر ہی میں بدنیتی کر رہا, اپنی چچیری بہن کے اوپر غلط نظر. حلال تھی وہ. نکاح کرنا چاہتا. اچھا ماشاءاللہ, کوئی بات نہیں, لاؤ مہر لاؤ. ہے کہاں سے لائیں مہر؟ کہنے لگے نہیں ہے میرے پاس. لاؤ. گئے اپنی زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں, اور اللہ کے نبی مہر تو کیا کروں, زرہ بیچنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. لے لیا. ساڑو بننے والے تھے نا, ساڑو بننے والے تھے. لے لیا زرہ, پتہ نہیں 250-300 کتنے درہم میں لے لیا. اور وہ پیسے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی نے اپنے دامن میں پیسے لیے اور ایک مٹھی نکالی, کہا یہ فاطمہ کے لیے گھر بناؤ. ایک مٹھی نکالی, فاطمہ کے لیے خوشبو لاؤ, اسی میں سے فاطمہ کے لیے کھانے پینے کے سامان لگاؤ. لاؤ. مہر کون لا کے دیا ہے؟ بولو. ڈوب مرو چلو بھر پانی میں, او بھکاریوں اور لڑکیوں کے مالوں پر عیاشی کرنے والوں, واللہ ڈوب مرو. بے شرم ہو, بے غیرت ہو. تمہیں تو چوڑیاں پہن کے گھر, تمہیں الٹا ہونا چاہیے. طلاق دینے والا حلالہ نہیں کرواتا, جس کو طلاق دیا اس کا حلالہ ہوتا ہے. غلطی کون کرے, جرم کون کرتا ہے, بھرتا کون ہے؟ توبہ کرو, اللہ کی قسم اللہ سے توبہ کرو. مرد بنو, مرد, نامرد نہ بنو. جہیز لینے والا نامرد ہوتا ہے, مرد نہیں ہوتا. اور میری ماں بہنوں سن رہی ہو تم, اگر کوئی تمہارے باپ سے مطالبہ کرے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی یا میں اپنی شادی آپ کی بیٹی سے یہ لوں گا وہ لوں گا وہ لوں گا, اپنے باپ سے کہہ دینا ابا میں ایسے نامرد کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی, جسے گزارنا ہے گزار لے. اگر ضد کرے تو کہہ دو تو ہی گزار لے, مجھے نہیں گزارنی. نہیں کر لو, مخالفت کرو. نہیں ہے ننھے منھے بھائی, چھوٹے چھوٹے قرض چکاتا مزدوری کرتا بھائی جوانی کی دہلیز پر اس لیے شادی نہیں کرتا کہ اس کی جوان بہن بیٹھی ہوئی ہے, اس لیے کہ گھر میں پیسے نہیں ہیں, جہیز نہیں ہے. یہ ہم مسلمان ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں, اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں. کیسے برکت آئے گی؟ دلوں کی آہیں اس گھر کے دہلیز کے اندر پہنچتے روتی ہوئی بلکتی ہوئی وہ دلہن جب تمہارا چہرہ دیکھے گی, رب کعبہ کی قسم ہے نفرتوں کے سوا اس کے دل میں تمہارے کوئی محبت نہیں ہوگی کہ یہی وہ مرد ہے جو میرے باپ کو مقروض بنا کر, میرے باپ کے اوپر سود کا پیسہ لاد کر میرے ننھے منھے بھائیوں کو قرض میں ڈبو کر جائیدادیں وہ کر کے یہ جہیز کے نام پر ہم کو بیاہ کر کے لائے. اس مردود اسے مر جائے تو بہتر ہے. یہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ توحید نہیں ہے, یہ توحید کے خلاف ہے. بات لمبی نہ ہو, میں اپنی بات ختم کرنا. توحید کے بہت سارے تقاضے ہیں, یہ موضوع میں رات بھر بولتا رہوں تو ختم نہ ہو. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا علم حاصل کیجیے, اس کے تقاضوں پورا. بیٹھو. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توحید کی اہمیت کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے. جو گمراہ ہیں اللہ انہیں راہ راست عطا فرمائے, اور جو راہ راست پر ہیں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت, اس جلسے کے بپا کرنے والے دامے درمے قدمے سخنے جس انداز سے بھی اس جلسے کے اندر جیسے بھی ہوا, اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا اور آخرت کی دولتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.